نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ خواب میں قیامت کو دیکھنا، خواب میں قیامت میں ہونے والے مناظر کو خواب میں دیکھنا اور اس کے متعلق تمام تعبیریں آج اس ویڈیو میں بیان ہوں گی۔ سب سے پہلے آپ حضرات سے ایک چھوٹی سی گزارش، جن حضرات نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ حضرت علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ نے فرمایا ہے، اگر کوئی آدمی یا عورت دیکھے کہ قیامت ہے خواب کے اندر اور قیامت یقین اور صداقت کے ساتھ قائم ہے، تو یہ اس بات کی تعبیر ہے کہ حق تعالی اس ملک والوں پر اپنی رحمت فرمائیں گے اور اللہ کی طرف سے وہاں کے رہنے والوں پر برکت ہوگی، اور اگر اس ملک کا بادشاہ ظالم اور جابر ہے تو دلیل ہے کہ ان پر بلا، آفت اور مصیبت آئے گی، اور وہاں کے رہنے والوں کو چاہیے کہ وہ اپنے گناہوں کی توبہ کریں، استغفار کریں اور اپنے گناہوں پر اللہ سے بخشش مانگیں۔ اور اگر اس علاقے کے، اس ملک کے رہنے والے مظلوم ہیں، کسی ظالم بادشاہ، جابر بادشاہ کے تسلط میں ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو اس ظلم سے نجات عطا فرمائیں گے، اس تسلط سے، اس جابر حکمران کی حکمرانی سے اللہ وہاں کے لوگوں کو نجات عطا فرمائیں گے۔ اور اسی طرح اگر دیکھے کہ اہل ملک حق تعالیٰ کے آگے کھڑے ہیں، اللہ کے دربار میں موجود ہیں، تو یہ اس بات کی تعبیر ہے کہ حق تعالیٰ کا ان پر قہر اور غصہ ہوگا، اللہ کا ان پر غیظ و غضب ہوگا، تو ایسے لوگوں کو بھی چاہیے وہاں کے رہنے والوں کو توبہ استغفار کریں۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اگر دیکھے کہ قیامت قائم ہو چکی ہے، یعنی روز قیامت ہو چکا ہے، تو یہ دلیل ہے کہ مظلوم ظالم پر قابو پائے گا۔ جو شخص کسی کے ظلم کی چکی میں پستا رہا، اب وہ ظالم پر قابو پا لے گا اور ظالم کے ظلم سے نجات پا جائے گا۔ اور اگر غم و محنت اور کوئی اندوہ دیکھتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس غم، اس مصیبت اور تکلیف سے نجات پائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی دیکھتا ہے کہ یعنی قیامت کی علامتوں میں سے کوئی علامت برپا ہو چکی ہے، ظاہر ہوئی ہے، جیسا کہ سورج کا مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہونا اور مغرب کی بجائے مشرق میں غروب ہونا، ایسی کوئی ہے، یا دجال ملعون یا یاجوج ماجوج ظاہر ہو چکے ہیں، اس طرح کی کوئی نشانی خواب کے اندر دیکھی، تو یہ اس بات کی تعویل ہے کہ توبہ کرے، استغفار کرے، گناہوں کی بخشش مانگے اور حق تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، اللہ کی طرف اپنا لو لگائے۔ اور اگر یہ دیکھتا ہے کہ بے شمار جگہ ہے، تو یہ غفلت کا نشان ہے، جگہ ہے بہت ہی وسیع و عریض اور یوں محسوس ہوتا ہے جیسے قیامت برپا ہے، تو فرمایا یہ غفلت کی دلیل ہے، اس غفلت کو دور کرے۔ فرمان حق تعالی ہے، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کا حساب نزدیک آ گیا ہے اور غفلت میں وہ منہ پھیر رہے ہیں۔ اسی طرح اگر دیکھے کہ قیامت برپا ہے اور اس بندے کا دیکھنے، خواب دیکھنے والے کا حساب و کتاب ہو رہا ہے، دلیل ہے، یہ اس بات کی تعبیر ہے کہ اس بندے کا نقصان ہوگا، اس بندے کو تکلیف پہنچے گی، مال کے اندر، خاندان کے اندر، اولاد کے اندر اس کا بہت بڑا نقصان ہونے والا ہے، اس لیے کہ فحاسبناها حسابا شدیدا وعذبناها عذابا نکرا، ہم اس کا سخت حساب لیں گے اور اس کو برا عذاب دیں گے۔ تو یہ اس بات کی تعبیر ہے کہ یہ آدمی توبہ استغفار کرے، اور اگر دیکھے کہ اس کے اعمال وزن کیے جا رہے ہیں اور اس کی نیکیاں زیادہ ہو چکی ہیں اور اس کے گناہ کم ہو چکے ہیں، تو دلیل ہے کہ اس کا انجام بہت اچھا ہوگا، خاتمہ اس کا بہت نیک ہوگا۔ حق تعالیٰ کا فرمان ہے، فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جن کا نیکیوں کا پلڑا بھاری رہا وہی لوگ حقیقی کامیابی والے ہیں، وہی لوگ نجات پانے والے ہیں۔ اور اگر دیکھے کہ اس کی بدی کا جو پلڑا ہے گناہوں کا، وہ بھاری ہو چکا ہے، دلیل ہے کہ اس کا ٹھکانہ، اس کی جگہ، اس کا انجام دوزخ ہوگا،
ویسے شخص کو چاہیے توبہ استغفار کرے، اس لیے کہ حق تعالیٰ کا فرمان ہے فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ، وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے عملوں سے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا، یعنی اعمال بد کیے، برے اعمال کیے۔ اور اگر دیکھے کہ اس کو نامہ اعمال ملا ہے اور دائیں ہاتھ میں ملا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ دائیں ہاتھ جائے گا اور امید ہے کہ اس کا راہ دین راست پر ہے، یعنی وہ سیدھے راستے پر چل رہا ہے، اس کا خاتمہ بھی اسی پر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب اور میزان کو اتارا۔ اور اگر یہ دیکھتا ہے کہ پل صراط پر موجود ہے اور پل صراط پر سے اس نے گزرنا ہے، دلیل ہے کہ یہ راہ راست پر ہے، اچھے راستے پر ہے، دین پر چل رہا ہے۔ اور اگر دیکھے کہ پل صراط سے گزر نہیں سکتا، موجود تو ہے لیکن وہاں سے گزرنا چاہتا ہے، نہیں گزر سکتا، دلیل ہے کہ خطا پر ہے، برے راستے پر ہے، گناہوں پر چل رہا ہے۔ اس کو چاہیے کہ توبہ کرے، استغفار کرے، پچھلے گناہوں کی بخشش مانگے، آئندہ کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے گناہوں کو اختیار نہ کرنے کا وعدہ کرے تاکہ اس کو رضا الہی حاصل ہو اور یہ بندہ اللہ کی رضا کو حاصل کرنے والا بن جائے۔ آخر میں ایک چھوٹی سی گزارش، جو حضرات اپنے بچوں کو بچیوں کو آن لائن قرآن مجید قاعدہ تجوید کے ساتھ اور اسی طرح احادیث، تفاسیر اور مسائل وغیرہ پڑھانا چاہتے ہوں، ہمارے ساتھ کمنٹ میں رابطہ کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔